ضلع رامبن کے بانیحال علاقے میں لوگوں نے وسیم رضوی کے خلاف سخت احتجاج کر کے اس کے پتلے کو بھی نظر آتش کیا۔ تفصیلات کے مطابق بانیحال میں لوگوں نے وسیم رضوی کے خلاف سخت احتجاج کر کے نعرہ بازی کی اور کہا کہ اسلام دشمن عناصر کو پھانسی کی سزا ملنی چاہیے۔ وسیم رضوی نے 2 روز پہلے سپریم کورٹ آف انڈیا میں ایک پٹیشن دائر کی کہ قرآن کریم کی 6 آیات کو خارج کیا جانا چاہیے، جس کے بعد پورے ملک کے اندر مسلمان قوم میں غصے کی لہر دوڑی اور ملک کے ہر کونے سے آواز آئی کہ ایسے شخص کو پھانسی دی جانی چاہیے۔ وسیم رضوی کی اس حرکت کو لے کر آج بانیحال میں بھی زوردار احتجاجی مظاہرہ ہوا اور اس کے پتلے کو نظر آتش کیا گیا اور یہ مانگ کی گئی کہ ایسے شخص کے خلاف سخت قانونی کارروائی کر کے پھانسی دی جانی چاہیے تاکہ مستقبل میں ایسی حرکت دوبارہ نہ ہو سکے۔ JK ارلی نیوز کے لیے بانیحال سے مہران وانی کی یہ رپورٹ۔ اس دیش کے لیے، اس ہندوستان کے لیے اب کوئی ہندو بھائی کہے گا کہ یہ دیش میرا ہے، اس کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے، ہم سب مسلمانوں کا ہے جنہوں نے سب سے پہلی قربانی اپنے دیش کے لیے دی ہے۔ میں کنڈم کرتا ہوں اس کو رضوی کو، وسیم رضوی کو، جنہوں نے ہمارے قرآن پاک کو کچھ ترتیم کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے لیے میں شیم کہوں گا اور اس کو اللہ تعالیٰ سور کی اولاد میں پیدا کرے گا۔ وہ سور ہے، بدبخت ہے کہ جو ہمارے کسی مذہب کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کرے گا وہ پکا ہندوستانی ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ ہمارے ہندوستان کا دشمن ہو سکتا ہے۔ جو ہمارے بھائی چارے کو، جو صدیوں سے ہمارا بھائی چارہ رہا ہے، اس کو ٹھیس پہنچانے کی کوشش کی، تو مجھے لگتا ہے کہ میں گورنر صاحب سے، یہاں کی انتظامیہ سے، اپنے جو پارٹی کے ہمارے ہائی کمانڈ ہے، میں ان سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ ایسے آدمی کو کڑی سے کڑی سزا مل۔ سامعین، آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے 2-3 دن سے ایک ویڈیو واٹس ایپ پر، فیس بک پر ہر جگہ گردش کر رہی ہے کہ ایک شخص ہے وسیم رضوی کے نام سے، جو شیعہ ہے، رافضی ہے، خبیث سے معلوم ہے۔ اس نے یہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے۔ قرآن کے اندر 26 ایسے آیات ہیں جن میں دہشت گردی ہے اور جن سے دہشت گردی کو پھیلاؤ مل رہا ہے۔ یہ اس کا بالکل سراسر جھوٹ ہے۔ اس نے قرآن کے اوپر الزام لگایا ہے اور اس نے یہ الزام تراشی خلفائے ثلاثہ کے اوپر بھی کی ہے کہ اسلام کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر